اچھا، اگر اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا اور انتہا کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ابتدا اور انتہا اس کا اختتام بہت اچھا ہو، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اس کام میں، اور اس کا اختتام خاتمہ بالخیر ہو جائے اس کام کا، تو اسے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں، یا اول و یا آخر، یا اول و یا آخروں کو 313 مرتبہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کوئی شادی کر رہے ہیں، کوئی بیاہ کر رہے ہیں، تو اس کو روزانہ 313 مرتبہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ آپ کا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی کیس ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی فیصلہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، آپ جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کرتے رہیں گے۔ جب وہ معاملات ان کے اپنے اختتام کو پہنچ جائیں تو وہ پھر اس کو کنٹینیو بھی کریں گے؟ اگر کنٹینیو کرنا چاہیں تو کنٹینیو کریں، اور چیزوں میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اور چیزوں میں برکت رحمت کریں گے۔ لیکن کسی بھی کام کے لیے اگر چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی نئی فیکٹری لگا رہے ہیں، کوئی نیا کارخانہ ڈال رہے ہیں، کوئی دکان کر رہے ہیں، تو اس کو 313 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کو وقت ملے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا۔ سبحان اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت سے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ جو کام بھی کریں گے پائے تکمیل کو پہنچے گا، کوئی اس میں ہرڈلز نہیں آئیں گے، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر حق واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ ویسے تو یہ دعا ہے اللہم اغفر لی واختر لی، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، یا 11 مرتبہ، یا 21 مرتبہ، 41 مرتبہ بھی کسی بزرگ نے فرمایا اللہم اغفر لی واختر لی پڑھے، اور اللہ سے دعا کریں میرے لیے خیر کا کام ہے تو مجھے اس میں ڈال دیں، ورنہ میرے دل کو اس سے پھیر دیں۔ اور اس کے عجائبات، اس دعا کے عجائبات میں نے خود دیکھے۔ میں ایک جگہ پر سودا کرنے بیٹھ گیا، سودا بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، اب صرف ڈیلیوری آرڈر بن رہا، میں ایک گاڑی خریدنے بیٹھ گیا تھا، اور مجھے خیال آیا کہ کیا یہ میرے لیے خیر کا کام ہے۔ میں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا اگر خیر ہے تو کر دے، اور نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے۔ آپ یقین مانیں آخری وقت میں پتہ نہیں سامنے والے کو کیا ہوا، وہ مجھ سے کسی بات پر جو ہے وہ اٹک گیا، اور اس بات پر وہ سودا ختم۔ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، اس سے دعا کریں، اس سے خیر طلب کریں، اس سے معاملات۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق آپ کے سامنے آ جائے، کوئی چیز ہے ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا ظاہر، یا ظاہر، اس کو اس نیت سے کوئی معاملہ ہے آپ کو نہیں پتا، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا ظاہروں کو 1100 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں رات کو۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھے جائیں، 2 نفل پڑھ کر اول آخر 14 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا ظاہروں 1100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ اس معاملے میں کیا حق ہے کیا باطل ہے، اللہ پاک کو خواب میں یا کیسے بھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی چاہتا ہے کہ جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑائی ملے کسی بھی معاملے میں، کسی خاندان میں ہمارا روب دبدبا ہو، یا سورہ کوثر کی آیت ہے انا شانیہ کا هو الابتر، جو آدمی کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے انا شانیہ کا هو الابتر، انا شانیہ کا هو الابتر، اللہ رب العزت اس کے مراتب بڑھا دیں گے۔ صرف یہی صرف یہ انا شانیہ کا هو الابتر، ورد کرتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے، دنیا میں آپ کے مراتب اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔